بعض لوگ کہتے ہیں اگر کوئی عقل مند کہے، عقل مند بتائے تو اس کی بات مان لینی چاہیے. اس سے فرق بہت زیادہ پڑتا ہے. جب کوئی بندہ آپ کو بتاتا ہے نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اگر وہ یہ بات بتائے کہ ایسی بات بتائے، صحیح ایسی چیز کو کہے جس میں بظاہر فائدہ بھی ہو، لذت بھی ہو، مزہ بھی ہو، پھر تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، کیا خیال ہے، کیونکہ وہ تو مزیدار کام ہے، صحیح نہیں بھی ہوتا تو بھی کرتے ہم. جیسے دودھ پتی، بعض ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، ایسے ہی مشہور ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے پتی سے، حالانکہ یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. لیکن یہ بات جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دودھ پتی پینا کیا ہے، صحیح ہے، تو اور پیے گا آدمی، تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کہ مزہ ہے نا سٹے میں، کیا خیال ہے. یہ بھی سٹے کی ایک قسم ہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے علاوہ جب آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو وہ آپ جیسا انسان ہے. جب وہ آپ جیسا انسان ہے تو آپ اس سے بحث کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ آپ کی طرح کا انسان ہے نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کیا ہے، غلط ہے، رانگ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کے رانگ ہونے کی دلیل بولو نا کیا ہے، کیوں غلط؟ آپ کی طرح کی کھوپڑی ہے نا اس کی بھی. یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، یہ ایک بڑی دلیل مذہب کے باطل ہونے کی یہ بھی دیتے ہیں کہ مذہب جہاں ہوگا وہاں لڑائیاں اور اختلافات ہوں گے. دیکھو یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ آپس میں کیا کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو غلط، سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو اگر آپ مذہب کو نکال دو گے نا تو اس سے ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوگا. ابھی تو ایک قوم دوسری قوم کے خلاف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک قوم آپس میں متحد ہوتی ہے. جیسے مسلمان عیسائیت کے خلاف ہیں لیکن آپس میں سب اسلام کو مانتے ہیں. تو 1 ارب 22 کروڑ انسان تو ایک ٹاس پہ جمع ہو گئے نا، ایک عقیدے پہ. یہودی مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن ملینز ہیں یہودی، وہ آپس میں ایک نظریہ ہے ان کا. لیکن اگر آپ انسانیت سے مذہب کو کھینچ کے نکالیں گے تو پھر ہر آدمی ایک نیا فرقہ ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کی کھوپڑی دوسرے کی کھوپڑی سے ممتاز اور جدا ہے. اتنے جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، بالکل ایسا ہی کہ لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں جو 4 فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ختم کر کے ایک بناؤ، تو ایک نہیں بنیں گے، وہ ہر آدمی ایک نیا فرقہ ہوگا. قرآن حدیث کے نام پہ اگر آپ ان کو لگام نہیں دیں گے کہ کسی ایک فقہ کو فالو کرو، تو ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ ایک نئی ریسرچ لے کر آئے گا. اور میں پھر دوبارہ وہ بچپن کا واقعہ سنا دوں، بات آ گئی ہے تو. میرے پاس بچپن میں جب 17 سال میری ایج ہوگی اس وقت، 17 یا 18 سال، ویسے بچپن تو نہیں ہوتا، وہ جوان ہو جاتا ہے آدمی، آج کے لحاظ سے تو بچپن ہی تھا نا. تو ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ تبلیغ کر رہے تھے مجھے مسجد میں، کہنے لگے کہ یہ جو اتنے فرقے ہیں اسلام میں، دیوبندی، بریلوی اور حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، میں نے کہا یہ دیوبندی بریلوی تو بات کی پیداوار ہے، تو اتنی تو ہمیں ٹوٹی پھوٹی معلومات تھی. ہم نے کہا اصل تو صحابہ کرام تھے، پھر ان پہ یہ جو کام ہوا، ریسرچ ہوئی، تو بہت سارے صحابہ کرام کی جو آرا تھیں وہ سمٹ کے 4 میں آ کے بند ہو گئیں، اور ان کی ریسرچ ہی کو اب لوگ فالو کر رہے ہیں.
تو وہ مجھے کہنے لگے، اچھا مجھے اس وقت ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا یہ کیا ہوتا ہے، 2-4 باتیں ہی معلوم تھیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے کہ اسلام کے نام پہ 4 فقہ، اسلام تو ایک ہے. تو میں نے کہا فروعی اختلافات تو وہ تو صحابہ میں بھی تھے، ہم نے تو یہ سنا تھا علماء میں، تو ان میں بھی فروعی اختلافات ہیں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی الگ الگ فرقے ہیں یہ، تو یہ چاروں ایک دوسرے کو برحق کہتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو. تو کہنے کہ نہیں اسلام کیا ہے، ایک ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ کالج کے اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو ختم کر کے کیا بنانا چاہیے، ایک. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہوگا کہ چھوڑو ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، اس کو چھوڑو، یہ دیکھو قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں یہ دیکھو، چھوڑ دو یہ حنفی شافعی ٹوپی ڈرامے. قرآن ٹوپی ڈرامہ کا لفظ اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا، تو یہ میں اپنی طرف سے ڈیفائن کر رہا ہوں. یہ ٹوپی ڈرامہ میرا خیال ہے یہ ایجاد ہے، میرا خیال ہے یہ 2000 کے بعد ایجاد ہوا ہے ٹوپی ڈرامے کا لفظ. یہ پہلے ہی تھا، ہمیں نہیں پتا ہوگا، مارکیٹ میں آ گیا تھا لیکن مشہور نہیں تھا. یہ کچھ کراچی میں ایسے الفاظ آئے ہیں نا مارکیٹ میں کہ مزیدار ہو گئے، وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کو ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ کراچی سے ایکسپورٹ ہوئے ہیں، پوری دنیا میں گئے الحمدللہ. اب انگریز بھی ٹوپی ڈرامہ کی انگلش ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو انگلش میں کیا کہا جائے، لیکن انگلش میں مزہ نہیں بنے گا نہیں وہ. اچھا خیر، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ میں واقعہ اصل سنا رہا ہوں کہ یہ جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں نا ان پر بھی یہ اسی طرح فٹ ہوتا ہے، جا کے اتحاد کے لیبل پہ امت کو کیا کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ قرآن میں جو لکھا ہے، حدیث میں جو لکھا ہے، بس اسی کو کیا کرو، فالو کرو، تو سب ایک بن جاؤ گے. تو میری ان سے، مجھے نہیں پتا تھا پہلے یہ اس قسم کی کوئی بات، میں نے تھوڑا بہت تو پتا تھا کہ اس طرح کے کوئی اختلافات چلتے ہیں لیکن زیادہ معلومات نہیں تھیں. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، اور یہ جو بات میں نے ان سے پوچھی ہے کسی نے مجھے بتائی نہیں تھی، کسی مولانا صاحب نے کہ کوئی سوال کرے تو یہ جواب دینا اور اس طرح کرنا. میں تو خود، مجھے کچھ نہیں پتا تھا ان فرقوں کے بارے میں، میں خود کنفیوز تھا. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ اس طرح سے قرآن و سنت کے نام پہ لوگ کیا ہو جائیں گے، سارے ایک. جیسے جیسے قرآن حدیث میں نماز کا طریقہ ہے وہ پڑھو، جیسے جیسے طلاق کے بارے میں اس کو مانو، زکوٰۃ کے بارے میں اس کو مانو، اور ابو حنیفہ نے کیا کہا، شافعی نے کیا کہا، چھوڑ دو، یہ امتی ہیں. یہ کیا ہیں، امتی، اصل تو نبی ہیں. تو میں نے ویسے ہی ان سے جنرل نالج کے لیے ایک سوال کیا. میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دیں، آپ یہ دعوت چلا رہے ہیں امت کو جوڑنے کے لیے، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل، یہ قرآن و حدیث کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ جاننے والے تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کہا تھے، ہم مانتے ہیں بہت بڑے امام تھے یہ. میں نے کہا ان کے اندر تقویٰ بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ. انہوں نے اللہ کا خوف سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پہ ریسرچ کی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ 2 نمبری کی ہو کہ یار وہ جیسے آج کل ہدیے نذرانے ملتے ہیں نا تو مسئلے اسی حساب سے کیا ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جہاں سے مسئلہ ہو ہدیے کا وہ ہو تو وہاں سے مسئلہ چینج ہو جاتا ہے. جو مسجد میں پنکھا نہ لگائے وہ جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے نا، فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ ان حضرات نے تحقیق کی. اچھا میں نے کہا دوسری بات، پوری امت ان کو مجتہد مانتی بھی ہے، پوری امت ان کو مانتی ہے کہ یہ کسی نے اگر ان کے خلاف کچھ لکھا ہے تو وہ ایسا کہ وہ کل عدم ہے، یعنی اس کو کوئی نہیں مانتا. پوری امت جس میں آپ بھی داخل ہیں مانتے ہیں کہ یار یہ مجتہد بھی تھے. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب ان چاروں نے، جن کا تقویٰ بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ
اور یہ صحابہ تابعین کے دور کے قریب پیدا ہوئے جو مزاج نبوت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. صحابہ تابعین تبع تابعین کو دیکھا انہوں نے, ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے سامنے, اور ان کی ریسرچ بھی ہم سے زیادہ, اور ان پر پوری امت نے اعتماد بھی کیا. ان چاروں نے ریسرچ کی تو 4 بن گئے, 4 فرقے بن گئے. جب آپ ہر ایک کو بناؤ گے نا, 1 ارب 22 کروڑ مسلمانوں میں سے ہر شخص قرآن و سنت پہ براہ راست ریسرچ کر کے مسائل سامنے رکھے, تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہو جائیں گے, 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے اس سے.